بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ یوکرین کے اوپر کیا امریکہ واقع ہی رشیا کے خلاف جنگ برپا کر دے گا؟ آج کے ویلاگ میں اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یوکرین کے ایشو کے اوپر آئے روز یہی لگتا ہے کہ جنگ ابھی لگی تو ابھی لگی، اور سچویشن تو حقیقتاً اور ریئلسٹیکلی بالکل ہی کشیدہ ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یوکرین کے بارڈر کے اوپر 1.25 لاکھ جو ٹروپس ہیں رشیا نے وہ لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اور آئے روز کبھی امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ کہتا ہے، کبھی فارن منسٹر اینتھونی بلنکن یہ کہتا ہے، تو کبھی یورپی یونین سے کسی ملک سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ جو بگلے جنگ ہے وہ کسی صورت بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن ایسی جو سچویشن ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ بات بالکل کسی ٹھوس ثبوت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ امریکہ واقعہ ہی ادھر آ کے رشیا کے خلاف جنگ لڑے گا، کیونکہ اگر امریکہ نے یوکرین کو مدد کرنی ہوتی اس کے لیے، یا اس تھیٹر آف کمنگ وار کے اندر واقعی انگیج کرنا ہوتا رشیا کو، تو ابھی تک امریکہ ادھر اپنے ٹروپس لے آتا، ابھی کوئی نہ کوئی فزیکل پریزنس ہوتی امریکنز کی، نیٹو کے اندر اس کی شمولیت ہو جاتی یوکرین کی، اور ایسا ایک میننگ فل پریزنس نظر آتی ہے امریکنز کی کہ رشیا ڈٹر ہو جاتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب کی بار بھی امریکہ ادھر پراکسی وار لڑنا چاہے گا اور ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرنا چاہے گا، جبکہ رشیا کے فارن منسٹر نے اور ولادیمیر پوٹن نے بار بار یہ بات کر دی ہے کہ وی آر ریڈی فار ایوری سارٹ آف وار، فار ایوری سارٹ آف کنفرنٹیشن ود امریکنز، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دے کہ ادھر وہ کسی صورت نہیں آئے گا، نیٹو کے اندر اس کو شامل نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ کسی بھی طرح کی اس خطے کو وہ وار زون نہیں بنائے گا۔ لیکن امریکہ نے اس کا انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ ابھی ڈوئل پالیسی پہ کہہ رہا، وہ صرف یہ بلف سے، یہ تھریٹس کے ساتھ اور یہ پریشر کو بلڈ اپ کر کے وہ چاہ رہا ہے کہ رشیا کو وہ ایسی سچویشن سے ڈرا لے تاکہ رشیا کے انفلوئنس کے اندر یوکرین نہ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ نہ ہی رشیا ڈر رہا ہے، بلکہ زیلنسکی جو ہے، جو اس نے یہ کہا تھا امریکن پریزیڈنٹ کے کہنے کے اوپر کہ فیبروری کے اندر وار جو ہے وہ دیٹ از امییننٹ، لیکن وار تو ابھی لگتی دکھائی نہیں دے رہی، اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کو یہ انویٹیشن دے دیا ہے رشیا نے، دعوت کا، کہ وہ بجائے کہ وہ دیکھے نیٹو کی طرف، امریکہ کی طرف، جو کہ گھاس بھی نہیں ڈال رہے ابھی تک، تو وہ ہمارے ساتھ کے بات کرے، جو بھی ان کے آپس میں اور ہمارے ساتھ جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ مل بیٹھ کے ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک درست اقدام ہے رشیا کا، اور یہ بفر زون بیچ میں رہنا چاہیے۔ رشیا کے انفلوئنس کا ایریا پورا یورپ، ویسٹرن یورپ جو ہے وہ امریکہ کا انفلوئنس ہے ادھر، بلکہ ٹو این ایکسٹینٹ پولینڈ کی بھی ادھر ممبرشپ ہو چکی ہے۔ یہ والا جو ایسٹرن یورپ ہے، پرٹیکولرلی یہ جو یوکرین ہے، جارجیا، یہ والی جو پٹی ہے، سارے یہ جو ممالک ہیں، اگر یہ بیچ میں یہ بھی چلے گئے تو پھر تو بہت ہی سیریس سچویشن ہو جائے گی کہ دنیا کی جو ایک تو سپر پاور ہے، اور ایک سپر پاور کے کلوز ٹو سپر پاور وہ کنٹری ہے، اور سابقہ سپر پاور ہے، وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ والی سچویشن میں آ جائیں گے، تو وہ ایک نہ صرف امریکہ رشیا کے لیے، خطے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے ایک انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور یہ جو سچویشن ہے، اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ خود ابھی ادھر سے بھاگے گا کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہ جو جنگ لگنی تھی اس کے لیے جو فزیکل ٹروپس ہے وہ کسی طریقے سے نیٹو کو موو کرا کے آگے لے کے آتے، اور جو ان کے ویسلز تھے، نیول ویسلز، اس کو آگے لے کے آتے، لیکن ادھر بھی وہی کام کریں گے جو کام انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا،
کہ انڈیا کو پہلے سپورٹ کرتے رہے, کوڈ بنا ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, تو وی کین گو آل آؤٹ ود یو اگینسٹ چائنا. چائنا کو کنٹین کرنا ہے, چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے ایز اے لاسٹ ریزورٹ اگر آرمڈ کانفلکٹ بھی کرنا پڑا تو وی آر ود یو. اور ان کی ہلا شیری کے اوپر جو انڈینز تھے وہ آگے سے کیا کہتے ہیں چائنیز کو آگے سے وہ کنفرنٹ کرتے رہیں اور وہ انتظار کرتے رہیں کہ امریکہ ابھی آئے تو ہم اکٹھے مل کے چائنیز کو آگے سے ٹف ٹائم دیں. لیکن امریکہ اسی طرح ہی نہیں آیا جس طرح پاکستان کی سپورٹ کے لیے یہ 1971 کو بے آف بنگال کے اندر اس نے اپنا بحری بیڑا لے کے آنا تھا. نہ وہ بحری بیڑا آیا, نہ پاکستان کی مدد ہوئی. تو امریکہ کا تو یہی ٹریک ریکارڈ ہے, اور یہی بات اس نے انڈو چائنا کانفلکٹ کے اندر کی. چائنا آگے بڑھتا گیا, بڑھتا کتنے ہزار اسکوائر کلومیٹرز اس نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو کراس کر کے قبضہ کر لیا انڈیا کی لینڈ کے اوپر, اور وہ کتنے راؤنڈز آف نیگوشیشن ہوئے, وہ بھی فیل ہوئے, لیکن امریکہ نہیں آیا. اور یہی سچویشن ابھی یوکرین کے اندر ہے. یا تو اس نے آنا ہے, کوئی اس طرح کی یہ چیز کرنی ہے, تو پھر فزیکلی ٹروپس کو موو کیا جانا چاہیے, لیکن یہ ٹروپس کو موو نہیں کرے گا. ادھر جو اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ آن کر ادھر اپنے جو ملیشیاز ہیں, سول جو کانٹریکٹرز ہیں, جیسے بلیک واٹر ٹائپ چیزیں ہیں, ان کے ذریعے سے یوکرین کے اندر ایک انارکی پیدا کرے گا, سول وار ٹائپ سچویشن کریٹ کرے گا, اور یہ جو رشیا کا یہ جو سارا بارڈر ہے اس کو انسٹیبل کر کے ادھر انارکی کھڑی کر دے گا, اور ادھر سے ان سائڈ رشین لینڈ کے وہ کروائے گا مختلف طرح کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز اور آرمڈ جو کاروائیاں ہیں اس میں بومب بلاسٹ, سوئسائڈ اٹیکس اور اس طرح کی چیزیں. یہ امریکہ اس چیز کا ابھی اسپیشلسٹ ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے یہ سارے کام کیے ہیں افغانستان کے اندر, عراق کے اندر, یہ مڈل ایسٹ کے اندر, یہ سارے کام اس نے کیے ہیں. تو اگر امریکہ اس طرح کی چیز کرے گا تو امریکہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی میکسیکو کا بارڈر لگتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ بجائے کہ دوسروں کو ایسے بلیڈ کرا کے یہ وہ ڈاؤن سائز کرے, کنٹین کرے, انسرکلمنٹ کرے اس کی رشیا کی بھی, یہ خود اپنے منطقی انجام کو پہنچ سکتا ہے. تو یوکرین کے اوپر امریکہ کی جو وہ سچویشن ہے وہ ابھی ایمبیگوس ہوتی جا رہی ہے, وہ صرف ریٹورک نظر آ رہی ہے, اور ایکچولی جو وہ ٹروپس کو موو کیا جانا چاہیے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. تو لگ یہی رہا ہے کہ ابھی تک کی سچویشن, جو آج تک کی سچویشن ہے, اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ادھر سے پروکسی وار کرے گا رشیا کے خلاف. لیکن رشیا کو بھی سپورٹ ہے چائنیز کی, قازقستان کے اندر ساری سچویشن انہوں نے مل کے ڈیفیوز کیا ہے, اور یہ جو سینچری ابھی سینچری آف دا ایسٹ ہے, سینچری آف ایشیا ہے. تو اس کے لیے یہ دونوں جو بڑے پلیئرز ہیں ایشیا کے, وہ مل کے اپنی طاقت کو گین کریں گے اور امریکہ کی قبر کو کھودیں گے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اب ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.